سر جی، یہ محمد انس ہیں، سر جی آپ کی اپنی کوئی ٹیکسٹ بک ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے، جس سے آپ پڑھائیں گے یا آئی کیپ کی بک سے؟ پہلے آپ جی لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے. اسی لیپ ٹاپ سے کروں؟ اچھا وہ آ گیا نا. ہاں 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 ہاں، اس میں آپ کا سار پورا ہوا ہے نا، یہ اس میں پڑا ہے، یہ کنٹینٹ آ گیا. جی سر. اور یہ پچھلے کا ہے. انس ابھی میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اور اب بھائی اگر ہم 3:15 سے 4:15 کریں تو بہتر نہیں ہے، کیونکہ کلاس ابھی ہے. وہ ٹیکس ہم تونی صاحب کو ادھر بٹھا لیں گے نا، یہ علی گور باتوں میں لگا لیں گا سر کو. دیکھوں گا میں اگر 45 منٹ میں کام کر گیا تو کر گیا. تم سر آ جائیں تو مجھے بتا دینا آ کے، ٹھیک ہے؟ میں وہیں کا وہیں ختم کر دوں گا. اچھا جی، اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. ری ٹیک ہو رہا ہے، ان کا فائدہ ہو گیا. تو آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ پی آر سی کلیئر ہے؟ اچھا، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے پی آر سی کلیئر ہیں یا آن لائن سے بات کر رہا ہوں میں؟ یس، معاذ حسن نے بھی بتایا، بلال نے بتایا، راہم نے بھی بتایا. جی کلیئر ہے. یس سر، جی پی آر سی، ویری گڈ، بہت اچھا ہے. اور آئندہ آنے والے وقتوں میں جو لوگ 4 پیپر دینا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اچھا، اب ہم دوبارہ سے ذرا شروع کرتے ہیں، اپنا ری ٹیک کرتے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں نا تو یہ ریکارڈنگ تو خراب ہو جائے گی. تو اب اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. اور بھائی تم لوگ بھی سن لو، آن لائن والوں، اب دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. یہاں سے کلاس شروع ہو رہی ہے باقاعدہ، ایسے لگے گا ریکارڈنگ میں جیسے کہ دوبارہ سے کلاس شروع ہو رہی ہے. اچھا، یہ ایک اسٹوڈنٹ یہ بھی ہے، آپ لوگ ذرا پریشان نہیں ہوئیے گا. جب میں ادھر دیکھتا ہوں آن لائن والوں، جی لکھو نا. جب میں پکار رہا ہوں تمہیں تو تم جی لکھو. یس بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھو، یہ دیکھو، مجھے دیکھو، تم اسکرین پہ دیکھو، یہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. نہیں، جب میں یہاں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یہ والا جو اینگل ہے، جس اینگل میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، محمد انس کو دیکھ رہا ہوں، معاذ حسین کو دیکھ رہا ہوں، اور ادے رمانی کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں ریکارڈنگ والوں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ میں اپنی فزیکل کلاس کو دیکھ رہا ہوں. تو 3 قسم کے لوگوں کو میں جو ہوں اس وقت پڑھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلی بات جو میں پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں، کوئی سوال نہیں ہے. دیکھا آپ نے، ہم ایک خاص قسم کی مشین سے آ رہے ہیں تو ہم سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو پہلی چیز میں نے آپ کو سکھانی ہے، اچھا اس بات کو بتانے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، مجھے تو یہ غلط فہمی نہیں تھی، میرے میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ میں صرف لا ہی نہیں پڑھاتا ہوں بلکہ شخصیت سازی بھی کرتا ہوں. اللہ معاف کرے، اپنی نہ میں شخصیت سازی کر لیتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیسے بنتے ہیں. یہ مجھے لوگوں نے بتایا. اچھا، جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں پہلی کلاس میں بتانا شروع ہو گیا. اگر یہ اتنی زبردست بات ہے تو پہلی کلاس میں بتا دینی چاہیے. حالانکہ انسان بیوقوف لگے گا اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے تو، لیکن میں کہتا ہوں کہ لگے گا کیا مطلب. تو اب کیا نام ہے آپ کا؟ علی. علی بھائی ذرا توجہ سے. اور آپ؟ عمران. تو فزیکل والوں کو تو نام یاد کر لوں نا. سعادت نا، ہاں سعادت. اویس، ہاں اویس قرنی کے نام پہ بزرگوں نے تمہارا نام رکھا ہے. تو اب پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم کیف فور بزنس لا سیکھیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس قابل ہوں گے کہ اس میں میرٹ سکور کر سکیں. یہ بھی بات غور کر لیجئے، میں پاس ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں 1991 سے پڑھا رہا ہوں. بے شمار لوگوں نے نہ صرف اس میں بزنس لا میں بلکہ دوسرے سبجیکٹ میں بھی میرٹ اٹھایا ہے، اور پھر وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہماری اسکیم آف تھنگس سے انہوں نے چیزیں تیاری کی. ہماری سے مراد یہ ہے کہ میری نہیں ہے، یہ دنیا کی ایک اپروچ ہے جسے ہم نے سیکھا ہے، وہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں.
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک علیحدہ سے کاپی لینی ہے، اور اس میں میری جو باتیں ہوں گی جو کہ میری نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کہ اس دنیاوی طور پر بڑے پڑھے لکھے اور بڑے نام کہلاتے ہیں. تو وہ ہم ایک جگہ پہ جب آپ دیکھیں گے، جیسے کہ آج ہی کی کلاس میں ہماری یہ بات ہو گئی کہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے بہت کچھ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن رہے. یہ چیز اتنی اہم ہے، اور یہ میں نے صرف اپنے لیے نہیں سکھا رہا ہوں آپ کو. ہر ٹیچر کے لیے کلاس میں آنے سے پہلے آپ کے پاس پوچھنے کی چیزیں ہونی چاہیے، اور کلاس کے بعد بھی. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے جو آپ لوگوں کو اپنا نمبر دیا ہے 0300 9237 444، بہت ہی پرانا نمبر ہے، اور یہ نمبر میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں اس پہ فون اٹھاتا نہیں ہوں. آپ 100 کالیں بھی کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گا، اور سائلنٹ پہ رہتا ہے. تو آپ واٹس ایپ کریں گے، اپنے نام کے ساتھ تعارف کرا دیں گے ایک دفعہ، اور ہر دفعہ جب آپ مجھے میسج کریں گے تو نام لکھیں گے، آپ لوگوں کے نام مجھے یاد ہو جائیں گے. تو آپ پڑھائی کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور جس وقت بھی آپ کو سوال آئے، آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں نا. رات کے 12 بجے میں تو سو رہا ہوں گا، لیکن آپ پڑھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو پرابلم ہوئی ہے، آپ نے سوال کر دیا. اب میرا جواب یا تو اگلے لیکچر میں ہوگا یا صبح ہو جائے گا، یا میں اگر اس وقت جاگ رہا ہوا اور مجھے ضروری لگا تو میں اسی کو جواب دے دوں گا. تو یہ میں نے اسی لیے آپ کو نمبر دے دیا. ایک دوسرا یہ کہ آپ میں سے جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، میرا ایک پیج ہے پروفیسر امتیاز ملک، اسے گوگل کر لیجئے گا، اور FB پروفیسر امتیاز ملک. اس میں سادہ اردو میں، اور کبھی تھوڑی مشکل اردو میں بھی، اور کبھی انگریزی میں بھی، میں اس میں بنیادی طور پر باتیں کرتا ہوں. اور وہ جیسے آپ آج جا کے پوسٹ پڑھیں گے، آج کی جو میں نے پوسٹ کی ہے، وہ جو میرے بینکوں کے پریزیڈنٹ ہیں نا اس وقت، ان کے بھی کام کیے، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن پرائمری بیسیکلی میں آپ کو فوکس کرتا ہوں. تو اس میں بھی گائیڈنس ہے. دیکھیے، ایک تو ہے سبجیکٹ، ایک ہے آپ کی پرسنالٹی. آپ پرسنالٹی کی بیس پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے. آپ کتنے بھی اچھی تیاری کر لیں، ایگزام کے دن اگر آپ ذہنی طور پہ کلیپس کر گئے تو بتائیے کیا رہ گیا. ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا کافی نہیں ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں سب دوست؟ یہ اسی چیز کی دونوں چیزیں اسی لیے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں بعد میں انسٹا کا اور وہ ایکس کا بھی تھا، اور یوٹیوب پہ کچھ چینل، یہ یوٹیوب بھی اسی نام سے ہے، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، کچھ میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں گے، اور کچھ لگی ہوئی ہیں. تو اگر آپ جہاں بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ میری ویڈیو شروع میں 1.25 رکھیں، پھر 1.5 کر دیں، پھر 1.75 کر دیں، پھر 2 پہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ وہ باتیں ہیں، اور ان میں سے جو کام کی بات لگے پورے میں سے، وہ آپ اپنی اس کاپی میں لکھیں. یہ بات ختم ہو گئی. سبجیکٹ کے حوالے سے کہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کی بک ہے یا آپ اسٹڈی ٹیکسٹ سے کرائیں گے. آپ کے خیال میں مجھے کس سے کرانا چاہیے؟ تو جب اتنے سمجھدار بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر لازم بات ہے کہ مجھے بھی لاج رکھنی پڑے گی، اتنی عمر میں مجھے بھی سمجھدار ہونا پڑے گا. سیدھی سی بات ہے. اب آپ کہیں گے سر اسٹڈی ٹیکسٹ تو بہت ڈیٹیل میں ہے، کچھ کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہوگا نا کہ سر بہت ڈیٹیل میں ہے. ہر کلاس کے بعد ہم ایک سمری بناتے ہیں، بس وہ سمری آپ کو یاد کرنی ہوتی ہے. آپ جس بھی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، چاہے اے لیول سے چاہے انٹر سے، آپ کی انگریزی اتنی ہوتی ہے کہ اس سمری کی بنیاد پہ آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ میں پورا طریقہ آپ کو کل کی کلاس میں بتاؤں گا کہ ہماری پڑھائی، یا آج ہی ہو سکتا ہے بتا دوں کہ ہمارا پورا پروسیجر ہوگا کیسے آپ امتحان میں لکھنے کے قابل ہو سکیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اچھا، اب
نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ چیپٹرز کتنے ہیں؟ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو؟ یہ میں بڑا تو نہ کروں نا اس کو، نام نہیں پڑھ رہا میں، صرف 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ دیکھیے 15 16 17 18 18 چیپٹرز ہیں ٹوٹل، اسٹڈی ٹیکسٹ کہہ رہی ہے. لیکن یہ 18 چیپٹرز نہیں ہیں. چپ نہیں رہی ہے، پوچھے کیسے؟ آپ لوگوں کا کیسے کا مطلب ہے کیسے؟ ایسے آپ یہ لکھ سکتے ہیں، آپ لوگ ٹائپنگ میں بہت تیز ہیں. کیسے یہ 18 نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ ہے لیگل سسٹم، یہ چیپٹر 1، یہ ایک پورا چیپٹر ہے. اس کے بعد یہ جو 2 سے لے کے اور 10 تک ہے، 2 to 10، یہ ایک چیپٹر کہلاتا ہے پورا. اس کا نام ہے دا کانٹریکٹ ایکٹ. یہ پورا ایک چیپٹر ہے. سبجیکٹ کے حساب سے کانسیپچولی تو یہ تقریباً 80-90% ہے کانسیپچولی، یاد رکھیے گا. اور ویٹیج کے حساب سے کچھ نہیں تو 55 to 60% ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ چیپٹر بھی بہت اہم ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، پہلا چیپٹر. اس کے بعد یہ 3 چیپٹرز جو ہیں یہ پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو آپ نے انٹر میں پڑھی ہوئی ہے. یہ نئے طریقے سے آپ پڑھیں گے. یہ ہو گئے 3 چیپٹرز. اس کے بعد یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے 2 چیپٹرز ہیں، تو یہ ہو گئے 4 چیپٹرز. بتا سکتے ہیں 4 چیپٹرز؟ بولیں لیگل سسٹم 1، کانٹریکٹ ایکٹ 2، میرے ساتھ ہی بولیں آپ لوگ آن لائن والے بھی میرے ساتھ بولیں. پارٹنرشپ 3، نیگوشیبل انسٹرومنٹ. اچھا، یہ بینکنگ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ انٹر میں، لیکن آپ ایک نئے طریقے سے پڑھیں گے اس کو، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیول سے پڑھیں. تو 4 ہو گئے. اچھا، یہ جو ہیں 16 17 18، ان میں 2 چیپٹرز ہیں. یہ 2 صفحے کے بھی ہیں، 2 pages اونلی. یہ دیکھیں نا، 299 سے شروع کر 321 پہ ختم ہو رہا ہے. یہ جو 6 چیپٹرز ہیں یہ نئے ایڈیشنز ہیں، اور اس کو آپ کہہ لیں 5، یعنی کہ آپ اسے کہہ لیں نیو چیپٹرز. آپ کو پتہ چل گیا پورا کورس. ہم ایک ترتیب سے نہیں پڑھیں گے، ہم کانسیپچولی پڑھیں گے، ہم اپنے حساب سے پڑھیں گے. جب ہمیں جو پڑھنا ہوگا ہم وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اب ان چیپٹروں میں کیا ہے کیا نہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہم پڑھیں گے ہی. اچھا جی، تقریباً اسٹڈی ٹیکسٹ میں وہ آپ کو دکھائے گا 334 پیجز. تو ایک دفعہ تو لڑکا سانس روک لیتا ہے. ابھی رک جائیں 2 منٹ. وہ ٹک ٹاک میں وہ جو مذاق کے اس میں بولتا نہیں ہے، رکو، وہ وہی والی بات ہے. ابھی رکو. شروع کے 3-4 صفحے خالی ہیں، آخر کے بھی 3-4 صفحے خالی ہیں. ہر چیپٹر میں 1 سے 2 صفحے خالی ہیں. اسٹکی نوٹس کے نام سے کچھ لگا ہوا ہے. ایک انٹروڈکٹری پیج ہے، MCQs دیے ہوئے ہیں. تو ان سب پیجز کو اگر آپ نکال دیں، کچھ پیجز پہ صرف چارٹ بنے ہوئے ہیں، تو صحیح معنوں میں اگر آپ نکال دیں سارے پیجز تو not more than 200 یہ پیجز ہیں جنہیں ریڈ کرنا ہے. 2-3 پوسٹ پہلے ہی میں نے لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پچھلی 2-3 پوسٹیں دیکھ لیجئے گا فیس بک پہ کہ ریڈ کرنے میں اور یاد کرنے میں فرق ہے. ریڈ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کراچی سے آپ کو ٹرین میں بٹھا دوں اور پشاور پہ آپ ٹرین سے اتریں تو آپ نے پورا اچھا، اور روشنی میں ہی دکھائیں ہم آپ کو، اندھیرے میں نہیں، اندھیرے میں گاڑی رک جائے گی. تو آپ نے پورا پاکستان تقریباً دیکھ لیا ماں سوائے بلوچستان کے، تو آپ کو صرف دیکھنے میں بہت ساری باتیں یاد ہو جائیں گی. یہ بات سمجھ گئے؟
یہ میں اصل میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں کہ ریڈ کرنے سے بڑوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا پیپر لکھ کر ہوگا نا، اور اچھا کیسے لکھیں؟ دا مور یو ول ریڈ دا بیٹر یو کین رائٹ. اور اس میں کوئی پریشر نہیں ہے. بتائیے کیوں؟ یاد تھوڑی کرنا ہے، صرف ریڈ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے اور سر سے انکوائر کرنا ہے. سر پیج نمبر 29 ایگزامپل نمبر 18. سر یہ ذرا سا ڈسکس کر لیں. ختم ہو گئی بات. آپ کا اتنا کام ہے، آپ نے صرف یہ نکالنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حوصلہ ہو گیا. اسی لیے یہ خلمند بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، نوٹس اسی بک سے بنے ہوئے ہیں. اور جب ہم لیکچر دیں گے تو پھر ہم ایک سمری تیار کریں گے. وہ سمری نوٹس کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی، وہ سمری ہمیں یاد کرنی پڑے گی. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. چلیں، تھوڑی بورنگ کلاس ہو گئی ہے. یہ میں نے آج تک کبھی 33 سال میں یہ مثال نہیں دی ہے. آج میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو میں نے بنائی ہے. یہ ابھی بنی ہے. دیکھیے بزنس لا کس طرح کا ہوگا اور پیپر میں سوال کس طرح کا آئے گا. ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا، میں ابھی آپ کو پیپر بھی دکھاتا ہوں، بلکہ پیپر پہلے دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد مثال سنانے میں زیادہ مزہ آئے گا. دیکھیے یہ ہے پاس پیپرز، اور یہ ابھی ہم نے چونکہ کیے ہوئے ہیں تو اس میں سے جیسے ہاں نہیں، یہ تو ہمارا حل کیا ہوا پیپر ہے. اچھا، پیپرز کے حوالے سے بھی ایک بات سن لیجئے. دیکھیے آپ کی اٹیمپٹ ہے کیا کہلائے گی؟ سپٹمبر 25، یا اس کو ہم آٹم بھی کہہ لیں. یہ آپ کی اٹیمپٹ ہے نا. آپ کے پاس ٹوٹل 7 پیپر ہیں، یعنی آپ سے پیچھے اس کورس کے اس سلیبس کے 7 پیپر ہو چکے ہیں، جس میں مارچ 25، 24 کے 2، 23 کے 2 اور 22 کے 2. 7 ہو گئے نا عمران بھائی؟ مارچ کا پیپر آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا ہے بالکل. یہ پہلی کلاس میں سمجھا رہا ہوں، ابھی وجہ بتاؤں گا. 24 کے یہ دونوں پیپر بھی نہیں دیکھنے ہیں. سارے آن لائن لوگ سن رہے ہیں؟ جی لکھیں. 24 کے دونوں پیپر آپ نے نہیں دیکھنے اور 25 کا پیپر نہیں دیکھنا ہے. یہ پیپر 23 کے دونوں اور 22 کے دونوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ میرے پاس کوئی پیپر لگا ہوا ہے، 21 کا ہے یہ، تو یہ 22 مارچ کا ہے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ نظر آ رہا ہے؟ بند کر دیں؟ بالکل کر دیں. پیپر دیکھ لیں بھائی. حالانکہ یہ پیپر آپ میرے سے سنیے، یہ کیپ 1 2 3 4 میں تو آپ جو کیجیے گا، لیکن آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں یہ آپ کو پورٹل پہ آئی کیپ کے اویلیبل ہیں. اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ لاسٹ 3 پیپرز آپ نے نہیں دیکھنے ہیں. وجہ بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو. وہ کورس ختم ہونے کے بعد دیکھنے ہیں. کورس سے پہلے کہ آپ جتنے بھی آپ کے کتنے پیپر بچے، 4 پیپر بچے نا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں دکھا رہا ہوں. دیکھیے یہ 8 مارچ 22 کا پیپر ہے، بالکل اسی شکل کا پیپر آتا ہے. بلیک پین یوز کرنا ہوتا ہے. یہ سب آپ آئی کیپ کے اس سے نکال سکتے ہیں. اس میں سجسٹڈ آنسرز ہوتے ہیں. انہوں نے اس کے اندر ریزنز آف فیلئر بتائے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں ایگزامنر کمنٹس ہوتے ہیں. یہ سب آپ کے لیے ہوتے ہیں جو آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی کام کرنے کے اور بزنس لا پاس کرنے کے لیے اور بزنس لا پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا کسی بھی کام کرنے کے اور بزنس لا پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بس ہم عام طریقے سے گلی کی کرکٹ کھیلیں اور کرکٹ کھیلیں، تھوڑی بہت کلب کرکٹ کھیل لیں. کرکٹ سے دلچسپی ہے، میں مثالیں دوں گا، تو بس آپ اتنی کرکٹ کھیلیں. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں اور سوچ میں بھی نہیں ہے.
کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لیے کرکٹ کھیلیں کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں بھی کر سکے تو آپ ایک بہت اچھے کرکٹر ہوں گے, کیونکہ آپ نے اسی حساب سے محنت کی ہوگی. یہی بزنس لا کا بھی معاملہ ہے. بزنس لا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ عام طریقے سے پڑھا, ریکارڈنگ سے دیکھا, سرسری طور پہ پڑھا, یاد کیا, پیپر نکل گیا, یا آپ اس کو اس لیے پڑھیں. مجھے یہ بتائیے کہ عام طریقے سے پڑھنے اور خاص طریقے سے پڑھنے میں سے آپ کس کو چوائس کریں گے؟ جب آپ یہ 4 پیپر نکال دیں گے تو آپ کے کیا کام آئے گا, عام طریقے سے پڑھنا یا خاص طریقے سے پڑھنا کام آئے گا؟ کیف نکل گیا آپ کا, عام طریقے سے پڑھنے سے بھی کیف نکل گیا. اب مجھے بتائیے فرم میں کس کو وہ لیں گے؟ آپ خود فیصلہ کریں نا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, سی فیپ کے پیپر ہو رہے ہیں, اس کو پڑھنا ہے. جنہوں نے کیف عام طریقے سے پڑھا ہوا ہوگا ان کو فائدہ رہے گا, یا جو ایک خاص طریقے سے ان ڈیپتھ پوری اچھی طریقے سے پڑھیں گے وہ فائدے میں رہیں گے؟ اور ابھی سی فیپ کچھ ختم نہیں ہوا, ابھی تو فائنل کے پیپر آ گئے. فائنل کے پیپر چھوڑیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں اب آپ کی ایک پوسٹ کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے. ابھی میرے اسٹوڈنٹ کا قطر میں شاید ہوا ہے, اس نے الحمدللہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کیا ہے. مطلب نہ صرف انڈیا کو تو خاص طور پہ مجھے خوشی ہوئی, لیکن اس کے علاوہ اس نے گورو کو بھی کمپیٹ کر کے, اور ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور اس نے جو ہے وہ جاب حاصل کی ہے. اور مجھے اس طرح پتا ہے کہ وہ سکسیس اسٹوری مجھ سے شیئر کرتے ہیں. تو جب اس کمپٹیشن میں وہ بیٹھا ہوگا تو مجھے بتائیے کیسا پڑھنا اس کو کام آیا ہوگا. اور خاص طریقے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ خاص طریقے سے پڑھیں؟ اب ذرا آپ اپنے آپ کو لیجئے, دیکھیے آپ بھی بڑے خاص ہیں. پوچھے نا کیسے, آج تک تو کسی نے نہیں کہا تھا. جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, آپ کی عمر کے بچے بہت آسان فیصلے کر رہے ہیں. 40% ٹیچر کے پاس ہے, باقی 25 چیپٹروں میں سے 4 چیپٹر بتا دیے جاتے ہیں. جی پی اے جو ہے 9.5. لڑکا کہتا ہے سر وہ تو 4 سے زیادہ 3 پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم نئی یونیورسٹی لائے ہیں نا, یعنی آپ باتوں میں بات سمجھ گئے نا کہ آپ کے پاس ایک بہت آسان راستہ تھا, لیکن آپ نے ایک بہت خاص راستہ اختیار کیا ہے. اور میں اسی آپ کے اس فیصلے سے, جی میرا بیٹا رحیم, لیٹسٹ کے لاسٹ 3 پیپرز میں منع اس لیے کر رہا ہوں, وجہ بتا دیتا ہوں. وہ بات ختم ہو گئی, اب وہ بات پوری ہو چکی ہے. تو ان کے میں نے سوال چونکہ پڑھ لیا تو میں ادھر آ جاتا ہوں. لاسٹ 3 پیپرز میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ جب میں نے پورا پڑھا دیا, پوری پریکٹس کرا دی, لکھنا بھی سکھا دیا, ایک ایک لفظ سکھا دیا, تو اب ہم ورکشاپ کرتے ہیں. تو اس میں 3 گھنٹے کی, پورے 3 گھنٹے کی 3 ورکشاپس کراتا ہوں. تو اب آپ سمجھ گئے اس پیپر کو میں کیسے لیتا ہوں, جیسے کہ یہ ان سین پیپر ہو. اس لیے منع کر رہا ہوں کہ ہم ان 3 پیپر کو ایسے لیں گے جیسے کہ اب ہم آئی کیپ کا پیپر دینے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اصلی پیپر دے رہے ہوں گے تو ہماری 4تھی اٹیمپٹ ہوگی, کیونکہ 3 تو ہم نے سر کے ساتھ بیٹھ کے کر لی ہوگی. آپ کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ ہاں 23 کے آپ پیپر دیکھ سکتے ہیں, جیسے کہ میں 22 کا دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے پیپر کی پہلے لینتھ دیکھیں, ذرا ایم سی کیوز کی لینتھ دیکھیں. بس ابھی صرف میں بول رہا ہوں, آپ صرف پیپر کی لینتھ دیکھیں کہ کتنا ریڈ کرنا ہوگا اس 3 گھنٹے کے درمیان. یہ ابھی پہلا صفحہ چل رہا ہے. یہ ایم سی کیوز ایک لائنوں کے نہیں ہیں, یہ بڑا پڑھنا پڑے گا آپ کو. یہ ذرا دیکھیں کتنی انگلش ہے, اور اس کے بعد پھر ایم سی کیوز آتا ہے. کچھ چھوٹے بھی ہیں, ابھی ایم سی کیوز ختم نہیں ہوئے ہیں. اب سانس رک رہا ہے رمضان میں. پیپر کب شروع ہوگا سر؟ ابھی تو ایم سی کیوز ختم ہو جائے نا پہلے. تو آلموسٹ یہی پیٹرن ہے, آلموسٹ یہی پیٹرن ہے. یہ ایم سی کیوز دیکھ لیے. اب سوال شروع ہوں گے. نہیں ابھی بھی ایم سی کیوز 15واں, 3 صفحے کے ایم سی کیوز ہیں. اب آپ بتائیے میں ریڈنگ پریکٹس کراؤں کہ نہیں کراؤں؟ اب یہ دیکھیے دوسرا سوال, سوال نمبر 3 دیکھیں ذرا.
کیا ہو گیا؟ سینے میں سانس رک رہی ہے. کھڑے ہو جایا کرو, ادھر سے واک کر لو, تھوڑا سا سانس لے لیں. ہماری کلاس میں کسی بھی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں کوشچن نمبر 3 کی لینتھ دیکھیں ذرا, آدھے میں پہنچیں گے تو پیچھے کا بھول جائیں گے. یہ دیکھیے بی پارٹ دیکھیے ذرا, یہ تیسرا کوشچن ہے, چوتھا آیا ہے سامنے, چوتھے کے 3 پارٹ ہیں اور دو تین مارکس کے ہیں. یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں, 3 مارکس 2 مارکس 3 مارکس. 5واں سوال دیکھیے ذرا, آن لائن جی لکھو. 5واں سوال دیکھیے سر میں بزنس لاء نہیں لے رہا. اچھا بھی ٹھیک ہے, اسی لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مت دیکھو. ڈرا نہیں رہے ہیں, خوش ہوں کہ نیکسٹ 3.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کو آتا ہوگا. یہ سوچیے آپ. یہ کوشچن 6 دیکھیے, چھوٹا سا ہے. 7 دیکھیے, 8 دیکھیے. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے نا, یہ جو میں کلاس میں کام کر رہا ہوں یہ کام آپ گھر میں کر سکتے تھے. آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں, پیپر ختم. دیٹس اٹ, ہو گیا جی. اب کوئی بات پوچھنی ہو تو جی بیٹا. 15. کوئی فرق ہے, 1.5 کا بھی ہوگا, 2 کا بھی ہوگا, 1 کا بھی ہوگا. سارے, کوئی سوال نہیں چھوڑنا. اس نے کہا اٹیمپٹ آل 4 کوشچن. ریڈنگ میں نے کروائی نہیں آپ سے, سارے سوال کرنے 3 گھنٹے کے اندر کرنے. اس کی میں پریکٹس کراؤں گا نا, اس کی ہم پریکٹس کریں گے. جی کوئی اور بات پوچھنی ہے؟ جی بیٹا. نہیں, وہ آپ یہاں ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے, آپ لکھیں گے. یہاں یہیں پہ بناؤں گا میں. پہلے میں دیتا تھا سر لیٹ جوائن کیا ہے, بزنس لاء کمپنی لاء ساتھ لے لیں. یہ سوال آپ مجھے واٹس ایپ کریں تو یہ اب نیکسٹ کلاس میں کچھ بتایا جائے گا. ابھی تو یہ اچھا سوال ہے لیکن یہ ابھی ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کل میں بتا دوں گا. مجھے یاد بھی کرا دیجیے گا, لکھ لیں اس کو. سوال اچھا ہے, بالکل لے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے تو بہت سے لوگوں نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ شاید مرج ہو جائے گا, تو اب پتہ نہیں کیوں نہیں کیا انہوں نے مرج. ہم نے تو لکھ دیا تھا کہ نہ کریں. شاید ہماری بات انہوں نے سن لی, اللہ کا شکر ہے. اور اگر خود ہی نہیں کر سکیں تو نہیں کریں گے. یہ بس سوال لکھ لیں, مجھ سے کل پوچھ لیجیے گا. محمد علی بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بات پوچھنی ہے؟ انگلش سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور انگلش آپ کی جو میں نے جس طرح کہا ہے کہ اسٹڈی ٹیکسٹ ریڈ کریں گے تو انگلش اچھی ہوگی نا آپ کی. بس اس لیے آپ جو کلاسز لیں گے اس میں جو انگلش سیکھیں گے وہی انگلش چاہیے. کوئی ایکسٹرا انگلش انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ انگلش چاہیے جو سبجیکٹ کی انگلش ہے. اور اس کے لیے آپ جو آپ کے جسے آپ لوگ نیومیریکل پیپرز کہتے ہیں یا کوانٹیٹیو کہتے ہیں, اس میں بھی جو تھیوری ہوگی, جو سوال آیا ہوگا, اس کی بھی انگلش پڑھیں. بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہ بننے کی وجہ انگلش ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ کانسیپٹلی ہم جو ہے وہ سوال سمجھ جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ مجھے یہ بات یاد رہے گی. تو پھر میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ آپ تو کانسیپچولی بھی نہیں سمجھ رہے. کانسیپچولی آپ سمجھ ہی اس وقت سکتے ہیں جب آپ کی انگریزی اچھی ہوگی. لیکن یہ کوئی ایسی انگریزی نہیں ہے. ہمارے ریموٹ ایریاز جس بچے کو اردو بھی نہیں آتی اور بالکل گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہے, تو یہ سیکھ لیتے ہیں ہم. یہ کوئی ایسی چیزیں کہ سیکھ نہیں سکتے. آپ نے فوکس صحیح جگہ کیا ہے کہ میری انگریزی اچھی ہونی چاہیے. جب انگریزی اچھی کیسے ہوگی بھئی, کوئی بھی چیز اچھی کیسے ہوگی؟ واہ, یعنی کہ میں اگر سارا دن یوں کر کے اور بٹا بال مارتا رہوں تو پریکٹس کرنے سے میں فاسٹ بالر بن جاؤں گا؟ سب سے پہلے آپ کو پراپر پروسیجر سیکھنا پڑے گا. ساری زندگی سیکھتے رہے. پریکٹس دا مین میکس مین پرفیکٹ. اور پریکٹس کس چیز کی پریکٹس, یہ بھی تو بتاؤ بچے کو. تو سب سے پہلے آپ کو پراپر پروسیجر سیکھنا پڑے گا.
جب آپ ایک چیز کا پروسیجر سیکھ لیں گے، بروس لی کی کک مارنی ہے، ساری زندگی آپ کک مارنے کی پریکٹس کرتے ہیں، نہیں پہنچ سکیں گے آپ، لیکن اس کو مارنے کا ایک طریقہ ہوگا، کور ڈرائیو مارنے کا ایک طریقہ ہے، ہک مارنے کا ایک طریقہ ہے، دوسرا کرانے کا ایک طریقہ ہے. تو جب ثقلین مشتاق آپ کو سکھائے گا، وہ جو پرانا بالر تھا مرلی دھرن، میں اپنے وقت کے بالرز کے نام لے رہا ہوں اب، بلکہ یہ میرے بھی بعد والے ہیں، تو جب آپ پراپر پروسیجر سیکھیں گے، ٹیچرز بتائیں گے، وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آپ کو پراپر پروسیجر سکھائیں گے، اور اس کی پھر آپ پریکٹس کریں گے. ہو گئی بھی تقریر؟ اب کیا کریں؟ پڑھائیں سر، پڑھاتے ہیں. یہ ہو گئی نا بات؟ اور کوئی بات پوچھنے کی ہے؟ ہاں وہ میں ابھی آپ کو ایک اچھا آپ نے یاد دلا دیا، وہ میں نے آپ کو اصل میں پاس پیپرز دکھانے تھے، تو اس میں میں نے آپ کو دکھانا تھا کچھ. یہ دیکھیں، یہ پوٹیشیم فارمز پی ایف، نیبوبیم انڈسٹریز لمیٹڈ NIL، یہ اس طرح کے نام ہوں گے. یہ میں نے صرف آپ کو اس لیے یہ دکھایا ہے کہ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. دیکھیے ذرا سا توجہ کریں. بزنس لا نا مجھے لگتا ہے کچھ اس طرح کا ہے کہ بزنس لا نا آپ کو یہ سکھائے گا کہ ایک پارٹی نے، سن رہے ہیں کیا کہا آخری بات؟ ہاں، ایک پارٹی نے کوئی چیز خریدنے کی آفر کی، خریدنے کی بھی آفر ہوتی ہے، جیسے بیچنے کی آفر ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو یہ موبائل بیچ رہا ہوں، اس طرح ایک پارٹی نے ایک چیز خریدنے کی آفر کی اور اس نے خاص طریقے سے اس چیز کو پیک کرنے کے لیے کہا. تو جس نے یہ آفر ایکسیپٹ کی، یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی تک 3 باتیں سامنے آئی ہیں. ایک شخص نے آفر کی کسی بھی چیز کو خریدنے کی، جس کو اس نے کہا کہ خاص طریقے سے پیک کرو، اور جس نے اسے ایکسیپٹ کیا اس نے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے پیک نہیں کیا. پیک تو کیا لیکن اس نے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے پیک نہیں کیا، اور پہلی پارٹی کو یہ چیز بھیج دی. لا کہتا ہے کہ جس نے یہ خاص طریقے سے پیک کرنے کے لیے کہا تھا، وہ ایک خاص وقت کے اندر اندر اس بات کو انسسٹ کرے گا. کس کو انسسٹ کرے گا؟ دوسری پارٹی کو. کیا انسسٹ کرے گا؟ کہ اسی طریقے سے بھیجو جس طرح، بالکل ایسے ہی بولیں، آپ سب کو بولنا پڑے گا، جس طریقے سے پہلی پارٹی نے کہا تھا. آخری بات، اگر پہلی پارٹی اس خاص مدت کے اندر انسسٹ نہیں کرتی تو قانون یہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اسی پیکنگ کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ ہے لا. پیپر کیسے آئے گا؟ اب ذرا توجہ رکھیے گا. پیپر کیسے آئے گا؟ پیپر میں لکھا ہوگا ایگل انٹرپرائزز، یعنی کہ ای. انہوں نے زیبرا شیریں، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، زیبرا شیریں، رنگ برنگی مٹھائیاں ہوتی ہوں گی وہاں پہ، تو زیبرا شیریں والوں کو کہا کہ بیسن کے لڈو ہمیں چاہیے. یہ پیپر میں لکھا ہوگا، لیکن انہیں ٹافی کی طرح سفید کاغذ میں، یا اگر آپ نے دل پسند سے خریدے ہو نا بیسن کے لڈو تو آپ نے دیکھا ہوگا. آپ کہاں رہتے ہیں؟ کارساز کی طرف رہتے ہیں. ملیر. آپ کہاں رہتے ہیں؟ بہادر آباد، سولجر بازار. تو بہادر آباد پہ وہ ہے نا دربار شیریں. ہاں، تو ای یعنی کہ ایگل انٹرپرائز نے کیا کہا کہ لڈو کے بیسن کے لڈو کیسے دینے ہیں؟ ٹافی کی شیپ میں، یعنی کہ اس کو کاغذ کے اندر جیسے میں سے نظر بھی آئے، ٹرانسپیرنٹ کاغذ میں
یہ ایچ پی لیپ ٹاپ کوئی ہیں، اپنا نام تو انہوں نے لکھا نہیں ہے، تو آپ کمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے پرانے دوست لگ رہے ہیں ہمارے. اصل میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مٹھائی پسند ہے اور پاس ہونے پہ مٹھائی لانی ہوتی ہے. یہ پہلے ہی کلاس میں بتا دی جاتی ہے. تو نیت کرنے کا بھی فائدہ ہے، آپ نیت تو کر لیں کم از کم. ہاں وہ کہہ رہے نہیں مہنگی ہے بہت، بالکل مہنگی ہے، 2 لوگ مل کے بھی لا سکتے ہیں، 3-4 لوگ بھی مل کے لا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا سنیں ذرا، ابھی صبر کریں. انہوں نے کیا کیا، کنہوں نے؟ زیبرا شیریں والوں نے. زیبرا شیریں والوں نے گتے کے ڈبے میں 4 لڈو رکھے اور انہوں نے ای والوں کو بھیج دیے. اب آئیکیب آپ سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتائیں کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا. نمبر 1 کیا ہوگا، اور ای کے پاس کیا رائٹس ہیں، اور زیبرا شیریں کے کیا رائٹس ہیں. تو اب یہ ہے ٹوٹل پیپر. پہلے آپ نے لا پڑھا، اب آپ بتائیے کیا ہوگا ای اور زیبرا شیریں کے درمیان کیا کیا ہوگا. اب دونوں مل کے جواب دے رہے ہو تو پھر دونوں مل کے پیپر دینا. دیکھیں آپ نے، انہوں نے جواب اچھا دیا ہے کہ ای جو ہے وہ انسسٹ کرے گا نا. آپ نے ابھی کہانی سنی، لیکن کہانی میں آپ ایک پوائنٹ بھول گئے، ایک خاص ڈیوریشن میں. ہاں یہ ہے لا، اس خاص ڈیوریشن میں ای کو انسسٹ کرنا ہے. آگے بولیے. یعنی اس کے پاس یہ رائٹ ہے نا کہ وہ انسسٹ کرے. بالکل صحیح. اور اگر اس نے انسسٹ نہ کیا، نہیں لا کا ذکر نہیں کریں، جو ہو رہا ہے وہ بتائیں. تو پھر وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، ڈبے میں ہی ایکسیپٹ ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا لا کو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. اصل میں آپ ایک روکھا لا پڑھیں گے جس میں مثالیں دوں گا، لیکن آئی کیپ میں وہ بالکل اسی سچویشن کی ایک مثال آئی ہوئی ہوگی. اب آپ نے کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ دینا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، اس نے جو ہے وہ لڈو کیسے اس میں پیک کر کے دے دیے، یہ تو بیکار بات ہے. بالکل جس طرح کہا تھا اس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے جناب علی یہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. جواب تو آپ نے دے دیا، لیکن آپ نے لا کے مطابق نہیں دیا. کیوں جی؟ کوئی مزیدار اگزامپل نہیں بنی؟ چلو پھر کوئی اور دیکھتے ہیں، مثال دیکھیں گے. لگتا ہے میٹھا نہیں پسند بھائی کو میرے. یہ ہے جی لا ٹوٹل. اب آپ نے پچھلی ریکارڈنگ دیکھی ہوگی، یہ تو مثال نہیں تھی اس میں، تو اس کا مطلب ہے پچھلی ریکارڈنگ سے کام نہیں چلے گا. سر جو ہے اس دفعہ ذرا نئے طریقے سے پڑھانے کے موڈ میں ہے. اوکے. اچھا جناب علی، ساری کلاس ذرا توجہ کریں. پوچھیے سر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بھائی مجھے کیا پتا آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یہ تو آپ اور آپ کے گھر والے جانیں گے آپ کیا کریں گے. یہ آپ دونوں کیوں نہیں بول رہے؟ یہ دونوں لڑکے بالکل بول رہے ہیں، اور تم لوگ بھی آن لائن بول سکتے ہو. ہاں جی، وہ ادے رحمانی کہہ رہا ہے کہ اگر انسسٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا. یہ دیکھیں آن لائن لینے میں یہ نقصان ہے. اس کو جواب دو. اس نے کہا ہے کہ بھائی پھر تم اس کو پہلے تو یہ زور دو کہ بھائی کتنے عرصے میں انسسٹ نہیں کیا. ایک ڈیوریشن لا نے دی ہوئی ہے، میں وہ ٹیکنیکل لفظ استعمال نہیں کر رہا. ادے ایک خاص ڈیوریشن میں انسسٹ کرنا ہے، ایک خاص ڈیوریشن میں جس نے یہ بات کہی ہے کہ میری آفر اس طرح ایکسیپٹ کرو، اسے انسسٹ کرنا ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ لو جواب سنو کیا کہہ رہے ہیں. یہ سعادت بھائی کہہ رہے ہیں پھر ایکسیپٹ ہو جائے گی. پھر وہ یہ لاکھ کہتا رہے کیا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ کاغذ میں لپیٹ کے دینا، تم نے ڈبے میں دے دیے. نہیں، لا کہتا ہو گئی ایکسیپٹنس. آپ کو جب اتنا ٹائم دیا تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اندر انسسٹ کیا؟ یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے. کوئی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب جناب علی یہاں سے تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے سر نے جو ہے وہ اپنا نمبر دیا اور فیس بک کا کہا. جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں وہ اگر صبح دیکھ لیں گے، کوئی نہ کوئی بات ان کے کام کی لکھی ہوگی، آج کی جا کے پوسٹ پڑھ لیجئے گا. اور
دیکھیے گا، اگر وہ اپلائی کر سکتے ہو آپ تو اپلائی کیجیے گا، نہیں کر سکتے ہو تو آپ کی مرضی ہے، اب زندگی تو آپ کی ویسے ہی گزر رہی تھی۔ نمبر 2، سر نے کہا کہ ایک سیپریٹ کاپی بنا لیں جس میں جب میں پڑھائی کے علاوہ کوئی بات کروں یا پڑھاتے ہوئے سر کوئی بات کریں جو کہ پڑھائی سے ہٹ کے ہو تو وہ ایک جگہ پہ لکھتے جائیں، تاکہ آپ یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ جائیں اسی کیپ 1 2 3 4 میں کہ آپ جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیسے بننا چاہیں گے۔ تیسری بات، سر نے کہا کہ ٹوٹل 18 چیپٹرز ہیں، لیکن 18 چیپٹرز نہیں ہیں، 5 ہیں۔ 1 لیگل سسٹم، 2 کانٹریکٹ ایکٹ، 3 بولا کریں اس سے یادتا رہتا بندہ، پارٹنرشپ، تم لوگ بھی ساتھ ساتھ، 4 نیگوشیبل، اور 5 کو آپ نیو چیپٹرز، تو ٹوٹل 5 میں ہم نے بانٹ دیے۔ وہ جو نیو ہیں وہ ٹوٹل 6 صفحے کا چیپٹر، لیکن پڑھانے میں میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھاتا ہوں، کانسیپچولی وہ جو ہے وہ بڑا اچھا آپ کا ہو جاتا ہے۔ نئے چیپٹرز ہیں، آج کل کے زمانے کے حساب سے ہیں، تو وہ بہت لیٹسٹ لا ہے، اچھا کیا ہے کہ آپ نے وہ دیا ہے۔ پھر سی فیپ میں وہ آپ کو اس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اینٹی منی لانڈرنگ ہے، ڈیٹا پروٹیکشن ہے، یہ جو بھی ڈیٹا انالیٹکس کا آپ کا سبجیکٹ بھی آنے والا ہے۔ الیکٹرانک کرائمز کا، یہ جو پیکا کا آپ آج کل بہت سنتے ہوں گے، پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائم، اگر آپ کو تھوڑی سی پالیٹکس میں اور پاکستان کی سیاست سے دلچسپی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک لا ہے جو بتاتا ہے کہ الیکٹرانک کرائمز کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ باتیں ٹوٹل سر نے کی۔ اس کے علاوہ سر نے ایک مثال دے کے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ لا ہمیں پہلے سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا ہے؟ کہ اگر ہم نے اسے یاد کر لیا اور وہ ٹائم والا پوائنٹ نہیں لکھا تو اب آپ سن لیجئے، ایک جیسے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ the more you read the better you write، اس طرح دوسرا جملہ چنیے، law is nothing but the game of words، لفظوں کا کھیل ہے یہ، ایک ایک لفظ اہم ہے، ایک ایک لفظ اہم ہے۔ جی لکھیے گا جناب۔ اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے پہلے چیپٹر کا نام ہے، بلکہ دوسرے چیپٹر کا نام ہے، بلکہ اس طرح کے دوسرے چیپٹر کا نام ہے۔ میں نے پہلا والا یہ کیوں کاٹا؟ یہ لیگل سسٹم ہے۔ میں نے دوسرا یہ کیوں کاٹا؟ کیونکہ یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے۔ تو میں نے اپنا والا 2 لکھا ہے، یہ دا کانٹریکٹ ایکٹ، یہ انگلش ہے، یہ 2 لفظ ہیں، یہ انگلش میں ہیں۔ اس سے کچھ بات پتہ چلی کہ نہیں پتہ چلی؟ اس جملے سے پوری کلاس کو اس جملے سے کوئی بات پتہ چلی کہ نہیں پتہ چلی؟ میں نے کہا یہ انگلش ہے، یہ انگلش میں ہیں، کچھ نہیں پتہ چلا؟ یہ لیگل ورڈ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مشہور و معروف جملہ، مشہور و معروف جملہ، اور لکھ کچھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ، کل پوچھوں گا پھر۔ لا از ان انگلش بٹ انگلش فار لا از ڈفرنٹ۔ لو جی مارے گا، عمران بھائی نے کہا یہ کیا ہوا؟ یعنی جتنی انگلش سیکھی تھی وہ گئی نہیں، کام آئے گی۔ لا کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے، کیا؟ لا از ان انگلش بٹ انگلش فار لا، کیونکہ لا کی ڈکشنری الگ ہے۔ اب آپ کو اپنی پریشانی بیان کریں، اس جملے کے بعد اپنی پریشانی بیان کریں نا، بیان کرنا بھی نہیں آتا۔ سر ہمیں کیسے پتا؟ یعنی خود ہی مدعی خود ہی گواہ ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جب یہ انگلش میں ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے نا، کیا نہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ انگلش کا ورڈ ہے یا لیگل ورڈ ہے؟ جی اسی لیے میں آیا ہوں، اسی لیے آپ کے ابا مجھے پیسے دیں گے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ نوٹ کرتے 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 سیکھ جائیں گے۔ تو آپ کلیئر ہو گئی بات؟ ابھی تو بتا دیا سب سے پہلے کہ کانٹریکٹ جو ہے یہ لیگل ورڈ ہے، اور ایکٹ جو ہے یہ ایک لیگل ورڈ ہے۔ اچھا، ایکٹ تو اسمال اے سے بھی ہوتا ہے، وہ حرکت ہے، کرسی پہ گول گول گھوم رہے ہیں تو یہ ایکٹ ہے نا۔ لیکن یہ کیپٹل اے سے ایکٹ کیا ہے؟ بولیے لا، بولیے پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ۔
law passed by the parliament. محمد علی سنیے گا. محمد علی ایچ پی لیپ ٹاپ صاحب اپنا نام لکھو, جو ایچ پی لیپ ٹاپ ہیں اپنا نام لکھیں. بلال احمد سنیں بیٹا. مجھے ایک خوش فہمی ہے, ذرا سن رہے ہیں کوئی کہ نہیں سن رہا؟ کیا سن رہے ہیں؟ ہاں, کہ میں جیسے ہی ان بچوں کو جو کہ پیسے دے کے مجھ سے پڑھ رہے ہیں کچھ کہوں گا تو وہ فوراً میری بات مان لیں گے. بھائی باہر تو کوئی نہیں بات مانے گا, لیکن آپ تو پیسے دے رہے ہیں نا. پوچھے نا سر کیا نہیں مانا؟ بھائی میں نے کہا پوچھو. تو آپ کو لا کا پتہ ہے؟ قانون کہتے ہیں سر, یہ تو اردو ہے اس کی. قانون لا ہے, لا قانون ہے. تم کہاں رہتے ہو؟ پارک کے سامنے پارک کہاں ہے, گھر کے سامنے, دونوں کہاں ہیں, آمنے سامنے. ہو گیا کام ہمارا تو بھیا. او بھائی دوست سمجھ رہے ہو؟ عزیر یا عزیل جاوید, UZAIIL لکھا ہوا آ رہا ہے. عزیل جاوید ہے یا اسپیلنگ میں غلطی ہوئی ہے کوئی؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کوشچن مارک لگائیے لا پہ اور فوراً پوچھئے کیا نام بتایا تھا آپ نے, میرا بھول گیا ہوں میں. علی, پورا نام بتائیں نا. علی محمد. علی محمد پارلیمنٹ کا پتہ ہے کہاں قانون پاس ہوتا ہے؟ آپ پڑھ کے آئے ہو, کہاں سے پتہ چلا تمہیں یہ؟ اچھا ہے, ویری گڈ, شاباش. کیسے پتہ چلا تمہیں یہ؟ کہاں سے سنا تھا؟ ہوتی کیا ہے پارلیمنٹ؟ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو وہی تو پوچھ رہا ہوں, وہ کہاں ہے, وہ کیسی ہے؟ اب سمجھیے, بل پاس ہوتے ہیں ادھر. اب سنیں, چاہے شہیر ہوں یا علی محمد ہوں, ان سے بات سیکھیے ایک. آپ کچھ پتہ ہے انہیں, آپ کو تو بالکل بھی نہیں پتا نا کچھ کو. تو کچھ غلط بھی پتہ ہے. ذرا توجہ کریں گے, میں بہت توجہ سے. یہ مبشر عطا ہیں, یہ انہوں نے فوراً گوگل کیا اور انہوں نے نکال لیا کہ پارلیمنٹ کنٹینز لوور ہاؤس اینڈ. اچھا نہیں کیا ہوگا, میں ایسے ہی چھیڑ رہا ہوں. یہ لوور ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ دیکھو تمہارا واسطہ پڑ گیا ہے ایک بہت ہی نا سمجھ آدمی سے نا, اور وہ اس کو پوچھنے کا بڑا شوق ہے. بڈھا بچہ برابر ہوتا ہے نا, بچہ بھی بہت پوچھتا ہے, بڈھے بھی بہت پوچھتے ہیں. سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی. سینٹ کیا ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی کیا ہوتی ہے؟ مبشر بھائی پتہ ہے آپ کو, مجھے معلوم ہے. اب میں جو پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. کچھ ایک تو ہے ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. یہ سب سے اچھی سٹیج ہوتی ہے. یہ سب سے اچھی سٹیج ہوتی ہے اگر انسان یہ کہے کہ آئی ڈونٹ نو. یہ پڑھے لکھے کی پہلی نشانی ہے. تو آپ اس کو سمجھ جائیے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے, اور جو تھوڑا تھوڑا معلوم ہوتا ہے, یہ خطرناک چیز ہوتی ہے. کہ نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. علی محمد صاحب, سحیر بھائی توجہ کریں گے, آپ بتائیں گے ضرور, لیکن آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے. اس کا مطلب ہے ہمیں کسی بات کا پوری طرح پتہ ہونا چاہیے. ہمیں کسی بات کا تو جب پوری طرح پتہ ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس حد تک ہمیں پوری طرح پتہ ہے. وہ شاید بھی پوری طرح نہ پتہ ہو, تو کافی پتہ ہے, لیکن یہ نیشنل اسمبلی سینٹ تک پہنچ گئے ہیں. یہ ہمارے کورس میں ہے. ابھی ہمارا کام نکل جائے گا. کس بات میں نے سکھایا کیا؟ نہیں, میں نے اتنی لمبی بحث میں سکھایا کیا؟ میں نے اتنی لمبی بحث میں سکھایا کیا؟ ابھی میں نکل جاتا تو ہو گیا تھا میرا تو کام. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آگے سر, بس میں ختم کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے. تھوڑا پتہ ہونا خطرناک ہے.
اس لیے جب بھی تھوڑا پتہ ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ سر میرا خیال یہ ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کا خیال کس قسم کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے اصل میں سکھایا ہے. لیکن کچھ بالکل صحیح پتہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں لا بنتا ہے. اور کون لا بناتا ہے اور کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کل جو ہے اب یہ باتیں نہیں ہوں گی، سیدھی پڑھائی شروع ہوگی. تو پھر کل کے دن ملاقات ہوتی ہے. اور کوشش کریں جتنے بھی دوست آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی ہمت کر کے پورا کورس کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ فزیکل آنے میں فائدہ ہے، کیونکہ یہاں میں تھوڑا بہت جگاتا رہوں گا. آن لائن میں مجھے مشکل ہو جاتی ہے، جی آپ ٹائپ کر لیتے ہیں، لیکن جو آ سکتا ہے نا وہ ضرور آ جائے. جزاک اللہ سر، آ گئے. تھینک یو فار لسننگ. اور جو باتیں کی ان پہ عمل کیجیے گا. اچھا گروپ بنے گا، اس میں میں اسٹڈی ٹیکسٹ بھیج دوں گا. ابھی میں پوچھ لیتا ہوں معروف سے کہ میں کس گروپ میں، ابھی تو میں ہو سکتا ہے کہ رجسٹر دونوں گروپوں میں بھیج دوں گا. ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا. ابھی ہم آف نہیں کر رہے کیونکہ ابھی سر آ کے یہاں سے کنٹینیو کریں گے. اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ.